ایک اور بات ذہن میں رکھیں، یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے، اس بابرکت مہینے کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہی روزے تم میں سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پر بھی فرض تھے، اور روزے تمہارے اوپر فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ اب یہ فائدہ بتا رہے ہیں کہ روزے کا فائدہ کیا ہے۔ روزے تمہارے اوپر فرض کس لیے کیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کہتے ہیں روحانی فائدے کو۔ ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو روزہ رکھنے کے جسمانی فوائد بھی موجود ہیں اور روحانی فوائد بھی موجود ہیں۔ جسمانی فوائد بھی موجود ہیں، روحانی فوائد بھی موجود ہیں۔ دیکھیں روزہ رکھنے کے جسمانی فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں انسان بھوکا رہتا ہے، اور بھوکا رہنا یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ بجائے نہاریاں کھا کر، سیری پائے کھا کر، معدہ خراب کروا کر، یہ جو عید کے دن ہوتا ہے، عید کے 2-3 دن، اس سے اچھا یہ ہے کہ انسان بھوکا رہے۔ بھوکا رہنے والا آدمی کو نقصان کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور جدید تحقیق کے مطابق بھی کیونکہ ہمارے جو اکثر جو پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہیں نا جی، وہ زیادہ تر انگریزوں کی تحقیق پر بہت عمل کرتے ہیں، وہ بہت دیکھتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق، جو انگریزوں کی تحقیق ہے اس کے مطابق بھی انسان کو ہفتے میں 2 مرتبہ جناب بھوکا رہنا چاہیے، اور انگریز لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو روزہ ہے نا جی، یہ روزے کا جسمانی فائدہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا جی، اس کا سارا جسم غذائیت سے خالی ہوتا ہے، طاقت سے خالی ہوتا ہے، توانائی سے خالی ہوتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے معدے کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا معدہ جو ہے اس کے پورے جسم کے اندر سے جو فاسد مادے ہیں ان کو اپنا خوراک بناتی ہے۔ اب یہ فاسد مادے کیا ہیں؟ یہ فاسد مادے وہ مادے ہیں جو بعد میں انسان کے ظاہر پر بیماری کی شکل میں رونما ہوتے ہیں۔ کسی کو یرقان ہو گیا، کسی کو شوگر ہو گیا، کسی کو کینسر ہو گیا، ہیں بھئی، یہ سارے کیا ہیں؟ فاسد مادے ہیں۔ ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں، سال 12 مہینے کھاتے رہتے ہیں، خوراک کو یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ خوراک اندر جا کر توانائیاں بھر جاتی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے 10 کلو کی بوری کے اندر اگر آپ 20 کلو آٹا ڈالیں گے تو بوری نے تو پھٹنا ہے، یا آٹا باہر آئے گا یا بوری پھٹے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کی جو ریکوائرمنٹ ڈائٹ کی رکھی ہے، ہم اس سے زیادہ اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری کی شکل میں سامنے آتی۔ کسی کو شوگر ہو گیا، اب جوانوں کو بھی شوگر ہو رہے ہیں، سب کو، بچوں کو شوگر ہو رہے ہیں۔ وجوہات کیا ہے؟ ایک تو خوراک 2 نمبر ہے، دوسرا یوٹیلائز نہیں، ایکسرسائز نہیں، یوٹیلائز نہیں کر رہے۔ اب بڑا گوشت کھانے سے پیٹ کیوں خراب ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا۔ بڑا گوشت کھانے سے پیٹ کیوں یا اوریجنل دودھ پی لو، پیٹ کیوں خراب ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم پیتے ہی 2 نمبر ہے، 2 نمبر دودھ پیتے ہیں۔ اوریجنل دودھ پیو تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پہلے زمانے کے لوگ جب یہ چیزیں کھاتے تھے نا جی، تو وہ یوٹیلائز کرتے تھے، کام کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے۔ اب ہم محنت مزدوری نہیں کرتے۔ چلو آپ مزدوری نہیں کر سکتے، آپ کاروباری ہیں، پیسے دار ہیں، تاجر ہیں، تو ایکسرسائز کریں، اس خوراک کو یوٹیلائز کریں تاکہ وہ فاسد مادے کی صورت میں ظاہر نہ ہو، جسم بیمار نہ ہو۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو روزہ ہے، جسمانی فوائدوں میں سے ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان کا جو معدہ ہے نا جی، وہ انسان کے جسم سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں، ان فاسد مادوں کو کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے، اور کھا کر اپنی خوراک پوری کرتا ہے، اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے۔ اور جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد، عید کے بعد فریش ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں عید کے بعد جسم کتنا فریش ہو جاتا ہے جناب، یہ ساری بلیاں لال ہو جاتی ہیں،
وہ خوراک لگتا ہے، معدہ صاف ہو جاتا ہے. کیوں؟ پورا مہینہ تو معدے کو رشک دیا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ جسمانی فائدہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں، جدید تحقیق کے مطابق ڈاکٹروں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کینسر کا جو پیشنٹ ہے اس کا علاج سوائے بھوک کے اور کوئی نہیں ہے. اور بھی چیزیں ہیں لیکن بھوک کا کلیدی کردار ہے اس میں. کینسر کے مریض کو بھوکا رکھا جاتا ہے. اس کو بھوکا بھی اسی وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو فاسد مادے ہیں اس کا معدہ جو ہے ان مادوں کو کھائے تاکہ اس کو کینسر نہ ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر ایک اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ایک اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا آدمی جو ہے وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے. وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے. بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھانا، کنٹرول. پیاس لگی ہے، پانی نہیں پینا، کنٹرول. بے پردگی کے مواقع موجود ہے، بے پردگی نہیں کرنی، کنٹرول. یہ اپنے نفس کے خلاف انسان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے. بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے. میں ایک چیز کا بہت خلاف ہوں. اکثر جو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے خواتین ہیں نا جی، یہ بچوں کو روزہ رکھنے سے روکتی ہیں. میں اس کا بڑا خلاف ہوں. آپ میرے رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میں اس کا بڑا خلاف ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچہ ایک ڈیسیجن لے رہا ہے روزہ رکھنے کا تو آپ اس کو روک کیوں رہی ہیں؟ روزہ رکھنے کے بعد جو اس کے فوائد ہیں وہ آپ کے مد نظر کیوں نہیں ہے؟ روزہ نہ رکھنے کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کے مد نظر کیوں نہیں ہے؟ روزہ ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ بھئی آپ نے مشقت برداشت کس طرح کرنی. روزہ ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ بھئی آپ نے اپنے نفس کی خلاف ورزی کس طرح کرنی ہے. روزہ ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کس طرح کرنا ہے. جب آپ بچے کو یہ ڈیسیجن لینے نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تو بچے کی تربیت نہیں کر رہی صحیح. بجائے اس کو روکنے کے اس کو اپریشیٹ کریں. آپ کو معلوم ہے کہ بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن پھر بھی اس کو روزہ رکھنے دیں اور جہاں تک جاتا ہے اس کو جانے دیں. اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے روزہ توڑ دے روزہ رکھ لے. جہاں تک جاتا ہے اس کو جانے دیں. اس لیے حوصلہ افزائی کریں. ہمارے یہاں پر عجیب معاملات ہیں. برے کاموں میں ہم لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اسکول میں فنکشن ہو جائے بچہ ڈانس کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بچہ گانا گا رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. بچہ کسی فلمی ایکٹر کی نقل اتار رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہاں بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کی بجائے حوصلہ افزائی کرنے کی اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. یہ جتنے بھی نوجوان لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں نا اس کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے بچپن میں ماں باپ نے لاڈ پیار، بیٹا اتوار کو رکھ لینا، ہفتے کو رکھ لینا، گرمی ہے تھوڑا سا موسم ٹھیک ہو جائے تو رکھ لینا. یہ بچے کو خراب کرنے والی بات ہے. یاد رکھیں بچہ بڑا ہو کر ڈیسیجن بھی نہیں لے سکتا ہے اور اپنے جسم کے اوپر کنٹرول بھی نہیں کر سکتا ہے، اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول بھی نہیں کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ 11 سال کا. اس نے تقریباً سارے روزے رکھے ہیں الحمدللہ، شاید 1-2 چھوٹے ہوں باہر. میرا چھوٹا بیٹا ہے 6 سال کا، اس نے بھی 1 روزہ رکھا ہے الحمدللہ. اور بچے شوق سے رکھتے ہیں روزہ کیونکہ یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا یہ گرمی ہے، سردی ہے، بھوک لگے گی، یہ ہمیں لگتی ہے بچوں کو نہیں لگتی ہے. ہم عصر کے ٹائم سوئے ہوتے ہیں سستی کی وجہ سے. میرا جو بیٹا ہے وہ کھیلنے گیا ہوتا ہے، 11 سال اس کی عمر ہے. کیوں؟ اس کو محسوس نہیں ہوتا. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اگر بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں تو بچوں کو روزہ رکھنے دیا کریں. یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. ورنہ ہوگا کیا؟ یہ آج کل جو ہو رہا ہے ہوٹلوں میں، آپ کھانے کے ٹائم پر رمضان میں جا کر دیکھ لیں یہ کیا نام ہے داتا دربار کے سائڈ پر پردے لگا کر کھانا کھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعصابی طور پر کمزور ہیں. اعصابی طور پر کمزور ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی. اعصابی طور پر کمزور کیوں ہے؟ عادت نہیں ڈالی. پٹھان کا بھی روزہ توڑ کر دیکھے. اب تو پٹھانوں کو کہتے ہیں پٹھان جانے رمضان جانے ماشاءاللہ. کیوں؟ روزہ نہیں توڑتے. جو مرضی کرے لیکن روزہ نہیں توڑنا. یہ اس کی غیرت کے بھی خلاف، اس کی حمیت کے بھی خلاف، اس کی اسلامی تشخص کے بھی خلاف. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی روایات کے بھی خلاف، اس کے کلچر کے بھی خلاف. وہ روزہ کیوں نہیں توڑتا؟ وہ اعصابی طور پر مضبوط ہے. اور مضبوط کیوں ہے؟ اس نے بچپن سے روزے رکھے ہیں.
ہم روزے کیوں کھاتے ہیں؟ ہم اعصابی طور پر کمزور ہیں۔ ہم کیوں کمزور ہیں؟ ہم نے بچپن میں لاڈ پیار میں گزارا ہے، روزہ رکھنے نہیں دیا ماں باپ نے، کبھی گرمی کہہ کر، کبھی سردی کہہ کر، کبھی اسکول کہہ کر، کبھی تعلیم کہہ کر روزہ ہمیں رکھنے نہیں دیا، ہمیں ڈراتے رہے، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ دیکھ لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ کوئی کام نہیں ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ بھوک نہیں برداشت ہوتی۔ تو میں بتا رہا تھا، ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، روزے کے جسمانی اور روحانی فوائد۔ تو یہ سارے روزے کے جسمانی فوائد ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد ہے روزے کے روحانی فوائد۔ روحانی طور پر روزے کے فائدے کیا ہیں؟ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب یہ جو تقوی پیدا ہونا نا جی، تقوی یہ ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کی روحانی طور پر انسان کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ روحانی طور پر انسان کے اندر مضبوطی آتی ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اب تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ انسان اپنے ہر عمل میں یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس کے خوف سے، اس کی نافرمانی سے بچ جائے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ ہر کام میں انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تقوی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو روزے کا سب سے بڑا فائدہ روحانی وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی کی تعریف تو بتا دی آپ نے، تقوی آتا کس طرح ہے؟ یاد رکھیں کہ جو تقوی کا معیار رمضان میں بنتا ہے نا جی، وہ سال 12 مہینے میں نہیں بنتا۔ جو تقوی کا معیار رمضان میں بنتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب رمضان میں ملتا ہے، وہ سال 12 مہینے نہیں ملتا۔ جو دل کے اندر نرمی رمضان کے مہینے میں پیدا ہوتی ہے، وہ سال 12 مہینے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھو، صبح سے لے کر رات تک، شام تک روزے میں رہنا ہے بھائی، روزے میں رہنا، اس سے انسان کی روحانیت کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ جب روحانیت مضبوط ہو گئی تو انسان تقوی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عشاء کے بعد تراویح کا معمول، اور تراویح کے اندر قرآن سننا، اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سننا، جنت کے انعامات سننا اور جہنم کے جناب مناظر سننا، اس سے انسان کی روحانیت کے اندر کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ انسان تقوی کے مزید قریب چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب چلا جاتا ہے، اس کی روحانیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عین افطاری کے موقع پر جناب، جب ایک آدمی تھکا ہوا گھر آیا ہے، ہارا ہوا گھر آیا ہے، جناب بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ کمر کو لگا ہوا ہے، اور پھر وہ دسترخوان پر بیٹھ کر، نعمتوں کے سامنے بیٹھ کر، اور اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا کرتا ہے تو اس کے تقوی کا معیار کہاں جاتا ہے؟ اس کی روحانیت کہاں جاتی ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تقوی پیدا فرماتے ہیں، روحانیت پیدا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک آدمی جو بہت سخت پیاس کی حالت میں ہے، ابھی میں بیان شروع کر رہا تھا تو مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے قاری اشرف صاحب کو کہا کہ اب دیکھ لو رمضان کے روزے ہیں، پیاس لگ رہی، کیا کر سکتے ہیں؟ چونکہ عادت تو یہی ہے، تقریر کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پانی کا گلاس پڑا ہوتا ہے، تو یہ اسی سے بات یاد آ گئی۔ اب گرمی کے مہینے میں رمضان ہے، اور اس رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں ایک آدمی کمرے میں اکیلا ہے بھائی، ایک آدمی کمرے میں اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور گرمی شدت کی ہے، اور جناب پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، فریج سامنے موجود ہے، اندر پانی بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فریج کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس کے دل میں اتنا بھی خیال نہیں آتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر میں پانی نکال کے پی بھی لوں تو کسی کو کیا پتہ چلتا ہے۔
وہ پھر بھی اس پانی کی طرف نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس لیے نہیں جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر روحانیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اس روحانیت کی وجہ سے وہ تقوی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور واحد روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے. الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. دیکھو ہر عبادت، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، نوافل ہے، اس کے جناب جو انعامات ہیں وہ مقرر ہیں. نماز پڑھی 70 گنا ثواب ہے، رمضان میں پڑھی جناب 700 گنا ثواب ہے، نفل ہے فرض کے برابر ثواب ہے. لیکن روزے کا ثواب نہیں بتایا. روزے کا ثواب نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا سرپرائز. کیا کہتے ہیں؟ سرپرائز. وہ ہمارے لیے سرپرائز ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ ہے میرے لیے. اگر میرے لیے نہ ہوتا نا تو اس نے پانی نکال کر پی لینا تھا، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر میرا ڈر ہے، اس کا تقوی بن چکا ہے، یہ متقی ہو چکا ہے. اس روزے نے اپنا اثر دکھا دیا ہے، اس کی روحانیت مضبوط ہو چکی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. صرف میرے ڈر سے یہ اس فریج سے پانی نکال کر نہیں پی رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. اور اس کا بدلہ کتنا دیں گے یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے. تو یہ سارے کیا ہے؟ روحانی فوائد ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. یہ تو ہو گئے عبادات. اس کے بعد معاملات میں انسان کتنا بچتا ہے. معاملات میں دکان میں چلا گیا، سال 12 مہینے چلو تھوڑی بہت ڈنڈی مار لیتا تھا، لیکن رمضان میں نہیں مار رہا. لیکن وہ الگ بات ہے، بدقسمت لوگ رمضان میں بھی نہیں بچتے ہیں. بدقسمت لوگ رمضان میں بھی نہیں بچتے ہیں. آپ جا کر دیکھ لیں ادھر، وہی کیلا 80 روپے درجن مل رہا تھا، آج وہ 400 روپے درجن ہے. 400 روپے درجن ہے. آپ اندازہ لگائیں. پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے، کوئی عذاب نہیں آ رہا. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. پھر وہی پیسے لے کر عمرے کے لیے جاتے ہیں، انہی پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہی پیسے لے کر حج کرنے جاتے ہیں جو رمضان میں جناب روزہ داروں کی جیب کاٹ کر لیے ہوتے ہیں. یہ حال ہے ہمارے مسلمانی کا. تو یہ روزے کی جسمانی اور روحانی فوائد موجود ہیں. لیکن آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہر عبادت کے کوئی نہ کوئی روحانی جسمانی فوائد موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نماز کو لے لو، روزے کو لے لو، زکوٰۃ کو لے لو، جناب حج کو لے لو، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی روحانی فائدہ بھی موجود ہے، جسمانی فائدہ بھی موجود ہے. لیکن یاد رکھو، صرف ہم نے ان فائدوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے. ہم نے ان فائدوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکم ہے کس کی طرف سے، یہ حکم ہے کس کی طرف سے. کیونکہ اگر ہم ان فائدوں کی طرف دیکھنا شروع کریں گے نا، بعض مرتبہ ہمیں فائدہ نظر نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے ہم ناشکری میں چلے جائیں گے، ہم وہ عمل چھوڑ دیں گے. انسان کی عقل محدود ہے، چھوٹی ہے، بعض مرتبہ اس کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی یا بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حکم کس کی طرف سے ہے. ہمارا کام یاد رکھیں صرف اتباع ہے. ہمیں کسی بات کی سمجھ آئے نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے تو بس کرنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا. اللہ نے کہا روزہ رکھنا ہے تو بس رکھنا ہے، چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے، چاہے میں فائدہ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس حکم کے سامنے کاروبار بھی قربان، اس حکم کے سامنے مزدوری بھی قربان. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی گرمی کی وجہ سے کام کرتے ہیں روزہ نہیں رکھتے. اور بھائی کام کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑتے ہیں، روزے کی وجہ سے کام کو چھوڑو. اگر کام کر سکتے ہو تو کرو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزہ رکھو، کام کو چھوڑو. جو اللہ تعالیٰ سال 12 مہینے تمہیں کھلا پلا رہا ہے وہ 1 مہینہ بھی کھلائے گا.